بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کے معنی ہیں امن دینا، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو امن و امان سے زندگی گزارے اور لوگوں کو بھی امن و امان کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ظلم و ستم کو حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں انصاف قائم کرو اور اللہ کے لیے گواہی دو اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم مت کرو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ظلم سے باز رہنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ لہذا ظلم سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ اسی عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو انی حرمت ظلما علی نفسی۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے، یہ لوگو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ولا تظلموا، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کرو، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر فرمایا کہ انصاف کا معاملہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اکرام کا معاملہ کرو، کہ حق والے کو حق تو اس کا دینا ہی ہے، حق سے زیادہ دینے کا نام اکرام۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں انصاف قائم کرو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی آپس میں انصاف کا معاملہ نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا اور اکرام کا اور انصاف کا معاملہ نہیں کرو گے تو اللہ نے فرمایا
کہ پھر تمہیں دردناک عذاب کی خبر ہے، تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون فی شہر، کیا تم جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ اور کیا تم جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ 3 سوال فرمائے اللہ کے نبی، 3 سوال پوچھے صحابہ سے آخری خطبے میں۔ تم جانتے ہو کہ یہ دن کون سا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اور کیا تم جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی فی یوم حرام، بڑا حرمت والا دن ہے، بڑا احترام والا دن ہے۔ فی شہر حرام، فرمایا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ دن بھی بڑا بابرکت ہے، یہ دن بھی بڑا احترام والا ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑا احترام والا ہے، اور یہ وفی بلد حرام، اور فرمایا کہ یہ مہینہ یہ جو جگہ ہے یعنی مکہ مکرمہ جہاں حج ہو رہا ہے، فرمایا یہ جگہ بھی بڑی احترام والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری آبرو اسی طریقے سے ایک دوسرے پر حرام ہے جس طریقے پر آج کا دن اور آج یہ جگہ تمہارے دلوں میں جتنی اہمیت اس دن کی اور اس جگہ کی اور اس مہینے کی ہے، آپ نے فرمایا اتنی اہمیت، اتنا احترام تمہارے دلوں میں مسلمانوں کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ فی عون العبد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے، آج ہمارے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے، تو آج ہمیں وقت نہیں کہ ہم کسی کی فریاد سن لیں، ہم کسی کے مسئلے کو حل کر لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی دخل اندازی کرنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آدمی کورٹ کچہری سے بچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آپس کے اندر اتفاق، آپس کے اندر اتحاد، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور نصرت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہی اسلامی معاشرہ، یہی اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کی آبرو ریزی نہیں کرتا، اور وہ اس کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کہ ایمان والا تو ایمان والا، یہاں تک فرمایا کہ غیر ایمان والے کو بھی آدمی حقیر نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ کتے اور خنزیر کو بھی آدمی حقیر نگاہ سے نہ سمجھے، ان کو بھی اپنے سے افضل سمجھے، کہ ہمارا تو حساب کتاب ہوگا، ہمارا تو اللہ کے یہاں جو ہے ہمارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن ان جانوروں سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہو۔ تو آدمی اعمال بھی کرتا رہے اور اپنے اعمال کرتے کرتے جو ہے اللہ سے ڈرتے بھی رہے کہ کیا پتہ اللہ کے ہمارے اعمال مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظلم اور زیادتی سے، ظلم کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم ہے ہم اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو۔ ایمان کی بھی 3 درجے ہیں کہ اگر من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا اگر کسی ظلم کو دیکھو، کسی برائی کو دیکھو اور اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے تو اس ظلم کو اور اس زیادتی کو اور اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے بدل دو، زبان سے اس کو روک دو۔ فإن لم يستطع فبقلبہ،
اور اگر اتنی زبان اور ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھو، وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے اپنے اعتبار سے ہم اپنے اپنے فیلڈوں میں دیکھ لیں کہ ہم سے ہمارے جو متعلقین ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس ہیں، کیا ہم پر کسی کا حق تو تلف نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق میں تو معاف کر سکتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بندوں کے حقوق میں اگر حق تلفی کی ہے اور اگر بندوں کے حقوق کو اگر کھایا ہے تو اللہ فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن جو ہے پھر اعمال کے ذریعے سے ان کے حق دلوائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پوچھا اللہ کے نبی نے صحابہ سے، بتاؤ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص نہیں، فرمایا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن روزے لائے، نمازیں لائے، صدقات و خیرات لائے اور اعمال خیر لائے، اور اتنے لائے جتنا کہ جو ہے جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، گویا کہ پہاڑوں کے برابر وہ جو اعمال خیر لے کر آئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کی تہمت لگائی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ جو اتنے اعمال لے کر آیا ہے، اس کے سارے اعمال جو ہے تو ختم ہو جائیں گے۔ ایک حق والا آئے گا، کہے گا اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے میری زمین دبائی تھی، اس نے میرے بچوں کا حق دبایا تھا، اس نے مجھے ناحق مارا تھا۔ اللہ فرمائے گا اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے اس کو دے دو۔ مظلوم آتے جائیں گے، مظلوم آتے جائیں گے، مظلوم آتے جائیں گے، اور اس کی نیکیوں میں سے جو ہے نیکیاں گھٹتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ اس عابد کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ فرمائے گا اب بھی جو حق والے رہ گئے ہیں، جو مظلوم رہ گئے ہیں، ان کے گناہ اس پر ڈالو۔ اب اس نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، شراب کا گناہ اس کے اوپر، اس نے زنا نہیں کیا، اس کے اوپر زنا کا گناہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس نے عبادت تو کی ہے، اس نے رمضان میں روزے بھی رکھے ہیں، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، اور اس نے تمام اعمال خیر کی ہیں، لیکن اس نے دوسروں کے حقوق تلف کی، دوسروں کے حقوق کو دبایا ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ اب جتنے مظلوم باقی ہیں، ان تمام مظلوموں کے گناہ اس پر ڈالو۔ اس لیے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کریں۔ دور صحابہ کے اندر خلفائے راشدین جو تھے، جو وقت کے بادشاہ تھے، وقت کے سربراہ تھے، ان کے دلوں کے اندر ایسا ڈر تھا، ایسا خوف تھا کہ وہ راتوں کو اللہ سے رویا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری حکومت کے اندر کوئی کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کوئی پریشان حال نہ ہو، اور باقاعدہ جو ہے گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے جو ہے خلیفہ ہیں، اور ایسا رعب اور دبدبا ہے کہ جس راستے سے جو ہے عمر گزر جائیں، اس راستے سے شیطان کی امید نہیں گزرنے کی۔ جن کے متعلق علماء نے یہ لکھا، اور علماء یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت عمر کی وفات سے اسلام میں یہ خلا پیدا ہوئی ہے کہ قیامت تک وہ خلا پور نہیں ہو سکتی۔ جن کے دور میں اسلام نے بڑی ترقی کی اور بڑے بر اعظم جو ہے فتح ہوئے، کہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن کتنا ڈر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کبھی کہ میں کاش تنکا ہوتا، میرا حساب ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اپنی فریاد لے کر، تو اس کے ایک درہ مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا، اور کہا جب بیٹھتا ہوں انصاف کرنے کے لیے، جب بیٹھتا ہوں اپنے کام پر، تب تو آتے نہیں، اور بے وقت آتے ہو پریشان کرنے کے لیے۔ جب وہ چلا گیا فوراً تنبیہ ہوئی، اور اس کو بلایا اور کہا کہ مجھے معاف کرو، اور یہ درہ لو اور مجھے مارو، اور یہ معاملہ ہی ختم کرو۔
اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا ڈر۔ ایک مرتبہ ان کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کا معمول تھا کہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کیا کرتے تھے اور راتوں کو گھوما کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی ضرورت مند نہ رہے۔ تو ایسے ہی گشت کر رہے تھے رات میں۔ ایک جگہ جا کر دیکھا ایک عورت بیٹی ہے، اس کے ساتھ میں 4-5 بچے ہیں اور وہ بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بچے کیوں روتے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ جیاع، بھوکے ہیں، بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کیونکہ ہانڈی میں کچھ پانی وغیرہ رکھ دیا، پتھر رکھ دیے کہ تاکہ بچے بہل جائیں۔ اور اس عورت نے کہا کہ اللہ کے یہاں عمر کا میرا جو ہے سوال جواب ہوگا، اللہ کے میں اس سے اپنا حق مانگوں گی کہ وہ امیر المؤمنین بنے بیٹھے ہیں اور جو ہے ہماری خبر گیری نہیں کرتے۔ حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے بندی، عمر کو کیا پتا تیرے اوپر کیا گزر رہی، تو نے اس سے جا کر کبھی کہا ان کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے بادشاہ ہیں کہ وہ ہماری خبر گیری کریں وہ ہماری خبر گیری کریں اور پوچھیں آگے کہ ہمارے کیا حوال ہے۔ حضرت عمر اپنے غلام کو لے کر وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، بیت المال آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہاں سے آٹا لیتے ہیں، کھجوریں لیتے ہیں اور کچھ چربی وغیرہ لے کر دوبارہ اس جگہ جاتے ہیں اور خود وہ بوری اپنے پیٹھ پر لاتے ہیں۔ ان کے غلام اسلم کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ مجھے دے دیجیے، کہتے ہیں نہیں۔ 2-3 بار کہنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ ایسا اللہ کا خوف، ایسے اللہ کا ڈر۔ بہرحال حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس میں چولہے میں آگ لگاتے ہیں اور ان کی پوری داڑھی جو ہے دھوئیں سے تربتر ہو جاتی ہے اور خود جو ہے اس میں حلیہ تیار کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ کہ یہ کیا چیز تھی؟ یہ صرف اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف تھا کہ رات کی اندھیریوں میں بھی جو ہے ایسے بادشاہ تھے کہ اپنی رعایا کی فکر کیا کرتے تھے، کوئی مظلوم نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو۔ اس لیے آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و اقارب میں ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو مستحقین ہیں۔ الحمدللہ رمضان کا موقع آیا، رمضان کا مہینہ آیا، ہم لوگوں نے خوب عبادات کی، روزے صدقات ادا کیے اور خوب جسمانی عبادات کی، خوب مالی عبادات کری۔ اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں آئندہ بھی رمضان کی بابرکت ساعت نصیب فرمائے۔ لیکن عزیزو دوستو، رمضان ختم ہوا ہے، نماز ختم نہیں ہوئی۔ ہم سوچتے ہیں کہ رمضان کا چاند ختم ہو گیا، عید کا چاند دکھا اور جو ہے عبادات ختم، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی۔ میں عزیزو دوستو، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، پوری زندگی بھر کا خالق ہے۔ صرف اللہ میں 1 مہینے روزی نہیں دیتا، صرف رمضان میں اللہ میں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں 12 مہینے ہم پر جو ہے برس رہی ہیں۔ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے 12 مہینے، اللہ ہمیں عافیت دیتا ہے 12 مہینے۔ اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت جو ہے 12 مہینے کریں۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی، تہجد پڑھی، اوابین پڑھی، ذکر و اذکار کیے، تمام اعمال ہم نے کیے، ہمارے دنیا کے کام بھی ہوئے۔ ایسے ہی ہم اپنی ترتیب بنائیں کہ ہم اس بات کا عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے کوئی نماز فوت نہیں ہوگی، آج سے جو ہے ہمارا جو معمولات وہ ترک نہیں ہوں گے، ہمارے قرآن کی تلاوت ترک نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، تو ہم اس کی بھی فکر کریں کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ اپنے مسجد کے اپنے امام صاحب ہیں، یہاں ماشاءاللہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، ہم ان سے وقت لیں گے اور وقت لے کر ہم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں عزیزو دوستو، اگر ہم نے یہ عزم نہیں کیا اور ہم نے اگر اپنے اعمال بنانے کی فکر نہیں کی تو پھر حالات بگڑ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں
اور خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے، اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال اللہ کے یہاں جائیں گے ویسے ہی وہاں سے فیصلے اتریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اعمال پر لائیں، اعمال صالحہ سے اپنی زندگی مزین کریں۔ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور ہم اپنے گھر والوں کے اعتبار سے بھی ہم سوچیں، ایک گھر میں جو ہے دینی ماحول قائم ہو اور جو ہے دینی ماحول قائم ہو، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے محلے کے اندر بھی اور اپنی مسجد کے اندر بھی۔ آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے عبادت کریں۔ پہلے مسجدیں جو ہے وہ وسائل سے آباد نہیں تھیں، اعمال سے آباد تھیں، تو مسجدیں کھلی رہا کرتی تھیں۔ آج مسئلہ یہ کہ آج مسجدیں وسائل سے آباد ہیں۔ آج مسجدوں کے اندر کولر ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے اور ٹھنڈے پانی کا نظم ہے، گرم پانی کا نظم ہے۔ وسائل سے آباد ہیں، اعمال سے خالی ہیں۔ پہلے مسجدیں اعمال سے بھری ہوئی تھیں، وسائل سے خالی تھیں۔ آج مسجدیں وسائل سے آباد ہیں تو نماز ہوتے ہی تالا لگ جاتا ہے۔ کیا یہ اچھی ترتیب ہو کہ ہم 24 گھنٹے کا نظام بنائیں، ہماری مسجدیں 24 گھنٹے جو ہے وہ آباد ہوں، ذکر ہو رہا ہو، نمازیں ہو رہی ہوں، سکھانا ہو رہا ہو، تاکہ خیر و برکتیں اتریں اور ہماری پوری بستی میں اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔